الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح کی قوم نے وَأَصْحَابُ الرَّسِّ اور کنویں والوں نے وَثَمُودُ اور سمود نے وَعَادٌ اور قوم عاد نے وَفِرْعَوْنُ اور قوم فرعون نے وَإِخْوَانُ لوط اور لوط کی برادری نے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اور بن والوں نے وَقَوْمُ تُبَّع اور تبا بادشاہ کی قوم نے کلن سب نے کذب جھٹلایا الرسول رسولوں کو فحق وعید پس ثابت ہو گیا عذاب۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہم نے یہ پڑھا تھا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ ان لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا دیا گیا ہے، ڈرانے والا بنا دیا گیا ہے۔ اور دوسرا تعجب ان کو یہ ہوا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو مشرکین مکہ جنہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، ان کو بتلانا مقصود ہے کہ تم سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا۔ رس کہتے ہیں پتھر کے کنویں کو، پتھروں سے کنویں بنتے تھے، ابھی قریب تک کنویں ایسے تھے، اب بھی بہت سارے علاقوں میں ہوں گے۔ تو ایک قوم تھی کہ جو کنویں کے پاس اپنے جانوروں سمیت رہتی تھی اور وہاں پر بت بھی پوجتی تھی، وہ مراد ہے اس سے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی برادری اور قوم فرعون اور اصحاب الایکہ، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ ایکہ کہتے ہیں گھنے جنگل کو، تو یہ ایک جنگل میں ایک درخت کو پوجتی تھی، اس کی مناسبت سے انہیں کہا گیا۔ اور قوم تبا یہ بھی اپنے زمانے کی بڑی زبردست زور آور جو ہے قوم تھی۔ کچھ کھینچ تان کے تبتیوں کو ان کے ساتھ جوڑا ہے بعض لوگوں نے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ قومیں ہیں کہ انہوں نے بھی اس چیز کا انکار کیا تھا کہ بھئی رسالت کی ضرورت کیا ہے، اور جب انہوں نے رسالت کی ضرورت کا انکار کیا تو رسولوں کا بھی انکار کیا۔ تو قریش سے یہ کہا جا رہا ہے، مکہ کے وہ لوگ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول تھے، کہ تم سے پہلے ان قوموں نے بھی اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹلایا، نبوت کی ضرورت کا انکار کیا، تو تم ان کے احوال معلوم کر لو کہ کس طریقے سے وہ برباد کر دیے، اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیے۔ اور رسول کو جھٹلانا، کسی رسول کا انکار کرنا، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔
جو وقت کے نبی کا انکار کرے گا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ تو ایک تو ان آیات سے یہ پیغام دینا مقصود تھا اہل مکہ کو، قریش مکہ کو، اور قرآن حکیم کے مخاطبین اولین کو، کہ اگر تم بھی وقت کے نبی کا انکار کرو گے تو تم سے پہلے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا ان کا انجام بد ذرا دیکھ لو، یہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ دوسرے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات مبارکہ کے ذریعے تسلی دینا مقصود ہے کہ ہر زمانے کے انسانوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی مخالفت کی ہے، انکار کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبیوں کا مشن اور نبیوں کا کام جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور جنہوں نے انکار کیا ہے وہ برباد ہوئے ہیں۔ تو اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، کہ جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، پتھر کے کنویں والوں نے اپنے وقت کے نبی کو، اور قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور فرعون نے جو ہے فرعون نے بھی وقت کے نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کو جھٹلایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی برادری نے اپنے وقت کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جنگل والوں نے، اس سے مراد لیا حضرت شعیب علیہ السلام کو، کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اور طبہ بادشاہ کی قوم نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا۔ کل، ہر ایک نے ان میں سے، کذب الرسل، رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، پس ان کے اوپر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا، لازم ہو گیا۔ تو اللہ کسی بھی زمانے کے نبی کو جھٹلانا اور اس کی توہین کرنا، اس کی گستاخی کرنا، یہ عذاب الہی کو اپنے اوپر لازم کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام انبیاء علیہم السلام سے عقیدت محبت نصیب کریں، اور اللہ رب العالمین تمام نبیوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جو شافع روز محشر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل کے ساتھ ساتھ ان کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔